السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جنابت کی حالت میں یا عورت حیض اور نفاس کی حالت میں فوت ہو جاتی ہے تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں فوت ہونا یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے اور نہ ہی انسان کی ایمان کی کمزوری کی دلیل، کیونکہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت جنوبی حالت میں ہی ہوئی تھی اور ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ روایت ذکر کی ہے، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی جنابت کی حالت میں ہوئی تھی۔ بنا بہر حال اگر جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں انسان فوت ہو جائے یا کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس سے غسل دیا جائے گا، جیسے میت کو غسل دیا جاتا ہے اسی طریقے سے غسل دیا جائے گا۔ اور یہ مسئلہ کشف القناع دوسری جلد 87 نمبر پیج پہ ہے، اور اس طرح امام نووی رحمہ اللہ نے مجموع 5ویں جلد 123 نمبر پیج پہ یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ جب بہت سارے اسباب جمع ہو جائے غسل کے لیے، اس صورت میں سب اسباب کی طرف سے ایک ہی غسل کرنا کافی ہے۔ مثال یہ ہے کہ ایک انسان کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور اس سے ہوا بھی خارج ہوئی ہے اور وہ سویا بھی ہے۔ اب 3 الگ الگ اسباب ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان سب اسباب کے کو جمع کر کے ان سب اسباب کے بدلے ایک ہی غسل کافی ہے۔ دوسری مثال، ایک انسان نعوذ باللہ کفر کی حالت میں ہے اور کافر ہونے کے ساتھ ساتھ جنابت میں بھی ہے۔ اب اگر یہ انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل ہے، یہ غسل کا ایک سبب ہے، جنابت کی وجہ سے بھی غسل کرنا پڑے گا۔ تو ان دونوں اسبابوں